میری بات کو پلے سے باندھ لیں، اہل توحید تم مبارک قافلہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے میں اللہ برکت ان کو دیتا ہوں جن کو میں اپنے قرآن کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیتا ہوں، اور ان کے دن اور رات کو اپنی توحید کے نغموں سے عبارت کرتا ہوں۔ ان کی زندگی میں نہ انتہا پسندی ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں مداہنت ہوتی ہے، وہ متوازن نظریات کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ مبارک زندگیوں کے اہل ہوتے ہیں۔ اب سنیں میں کیوں کہتا ہوں یہ بات۔ جہاں توازن کی بات کی وہاں کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، وہاں کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ۔ آج ہمارا مسئلہ یہ مولانا صدیقی چاہتے ہیں وہ دور لوٹ آئے جو حضرت شیخ القرآن اور خطیب اسلام کا تھا۔ تو میں کہوں گا تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی۔ میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں، وہاں اقبال نے رہی کہا ہے، تیری محفل نہ رہی چاہنے والے نہ رہے۔ اقبال نے یوں کہا ہے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی دیا اپنا صلہ لے بھی لیا، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ یہ بیٹھ کے نکلنا کائنات کے توازن کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھ کے نکلنا، اگر ہر کوئی بیٹھا رہے تو توازن نہیں رہتا، باپ بیٹھا رہے تو توازن نہیں رہتا، پیر بیٹھا رہے تو توازن نہیں رہتا، معلم بیٹھا رہے ہمیشہ کے لیے تو توازن نہیں رہتا، سیاستدان بیٹھا رہے ہمیشہ کے لیے تو توازن نہیں رہتا، مبلغ بیٹھا رہے ہر وقت کے لیے تو توازن نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے انبیاء ہمیشہ زندہ رہیں تو توازن نہیں رہتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیشہ رہتا تو توازن نہ رہتا، زمینیں پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتی۔ توازن ضروری ہے برکت کے لیے، اور برکت ہے قرآنی نصیحت پہ عمل، برکت ہے اللہ کی تقسیم پر اطمینان کا نام۔ برکت مدرسے زیادہ کرنے کو نہیں کہتے، برکت مدرسوں میں طالب علموں کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے زمینیں گنوائی نا، برکت کسی پیر کے مریدوں کی لائن میں بڑے مریدوں کا اکٹھا ہونا، اس کا نام برکت نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، دن رات سے پہلے نہیں آتا، رات دن سے پہلے نہیں آتی، دونوں اپنی باری پہ آتے ہیں۔ دونوں بولیں، دونوں سارے بولیں دونوں۔ جب باری پر آنے والے اپنی اپنی باری پر آئیں تو آگے اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ارادہ ان یذکرا، جو اپنے دل کے دامن میں قرآن کی نصیحتیں بھرتے ہیں، اور ارادہ ان یکون شکور او ارادہ شکورا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر نیچا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی باریوں سے آگے جانے والے لوگ توازن کو خراب کرتے ہیں۔ جب باریاں توازن پورا ہو تو پھر مبارک جماعتیں ہوتی ہیں، مبارک محفلیں ہوتی ہیں، کائنات مبارک ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، یعنی صبح کے نالے وہ جو حضرت شیخ کے تھے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ بھی گئے۔ اور شب کی آہیں تتجافى جنوبهم تتجافى
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبحان اللہ. سید عنایت اللہ شاہ بخاری. تیری محفل بھی گئی چاہنے والا. آج کیا کروں, کچھ عادت ہے تقریروں میں کچھ اور انداز میں, یہاں کچھ اور انداز مطلوب ہے. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئیں, صبح کے نالے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. آ کے ہدے پیر جمے ہی نہیں سن, ہدے بہت سارا کم بظاہر انسانی عقلوں کے متقاضے تھے, اے کچھ کرنا سی, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. لیکن آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر. آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر. اور مولانا صدیقی اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر. اب کیا کریں, وہ تو آتے نہیں, تو کیا اپنی ناؤ کو ڈبو دیں ان کے آنے کے انتظار میں, یا کم صلاحیت والے ملاح پر اعتبار کر لیں؟ میں کہاں سے لاؤں مولانا شیر محمد؟ چلیے مقامی بات کرتا ہوں. میں کہاں سے لاؤں مولانا عبد الرحیم صاحب تمن والے, مولانا خلیل الرحمان صاحب, مولانا عبد الرحیم صاحب, یہ قاضی عبد الرحیم, میں کہاں سے لاؤں؟ وقت گزرنا ہے. اللہ ان مشائخ کو جو موجود ہیں ان کو اللہ زندگیاں دے خیر و برکت والی. کل کو ہم کہہ رہے ہوں گے قاضی عالم شیر کہاں سے لائیں, مولانا صدیقی کہاں سے لائیں, میرے والد کو کہاں سے لائیں. سنیں, مولوی عابد نہیں ملیں گے. ہر بندہ اپنے اپنے مقام پہ پوری صلاحیت پہ پیکج ہے. یار یہ مسئلہ ہے. میرے کو پرانے توحیدی آئے نے, ملک صاحب مجھے کہہ رہے تھے شاہ جی میں بہت وقت گزارے ہیں شیخ القرآن نل, تو میں ان کو ذرا تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے کیف یبلغ, ترجمہ میں کروں گا, کیف یبلغ موتان التی دفنت. متنبی نے کہا کیف یبلغ موتان التی دفنت وقد یقصر عن احیائنا الغیب. شاعر اپنے محبوب کی قبر پہ آیا اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر بات کرنے لگا, اپنے دل کی باتیں کرنے لگا. کہنے لگا حل سمیت سلاما لی علم بہا, حل سمیت سلاما لی علم بہا. کیا تو نے وہ سلام سنے تھے جو میں اپنے گاؤں سے آنے والے قافلوں کو تیرے لیے بھیجا کرتا تھا؟ میرا باپ ذرا سخت خو بادشاہ تھا تو مجھے جانا پڑا. بندے آؤندے سن پنڈو پتہ لگتا سی ساڈے ملکوں آئے نے, تو میں انہوں نے کہا فلانے بندے نو میرا سلام آکھیو پہنچ جائے ہی. کہ اس کی قبر پہ جا کے کہنے لگا حل سمیتی. اب سمیتی کی تانیث سے سمجھ جائے, بہت ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں, ان کو سمجھاؤں تو مشکل نہ ہو جائے. تو حل سمیتی اپنے محبوب کو کہنے لگا حل سمیتی سلاما سلاما لی علم بہا قد اتلت. میں تو بہت دور سے, میں تو بہت دور تھا. ما سلمت من کسبی, میں نال کھلو کے سلام نہیں کیا سنی, میں تو گجراتوں پہ کیا سنیا سیا. وہ محبوب کو کہنے لگا میں تو پتہ نہیں کتھے سا, خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں جی پہ آؤں دی. یہی میرا مقدمہ ہے. آج میں سپیکر سے ہٹوں اور آپ کو آواز نہ آئے تو یہ میرے مسلک کی تائید ہے. میری آواز آپ تک نہ پہنچے. آپ بھی زندہ میں بھی, بولو نا, آپ بھی زندہ تھے میں بھی, تو جنہ جنہ تک آواز جاری ہوتے بولو, آپ بھی زندہ اور میں بھی.
زندوں کی محفل بھی ایک، مجلس بھی ایک، موقع بھی ایک. ذرا مائک سے ہٹوں تو زندے دور ہوں تو کہنے لگتے ہیں کیا دے. محفل میں تھوڑی سی دوری ہو تو کہنے لگتے ہیں کیا مائک پہ آ کر بات کرے شاہ جی سمجھ نہیں آ رہی، اٹھ کے آگے آ کر کہہ رہے ہیں مولانا مائک کے ساتھ چمٹ کر بات کرے. میری جماعت یہی بات تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے چنی ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ جہان اور ہے، وہ جہان اور ہے. یہاں سے آوازیں مارنے والا قیامت کی صبح تک قبر کے سر پہ کھڑا ہو کر آواز مارتا رہے. قرآن کا فیصلہ ہے ہم عن دعائہم غافلون. یہ بات سمجھانی ہے آپ کو؟ نہیں کوئی نہیں ملانی، بس بڑی ہو گئی سوری. تو کہنے لگا کیف یبلغ موتان التی دفنت، وہ سلام ہمارے ان مردوں کو کیسے پہنچ سکتا ہے جو دفنا دیے گئے. قد یقصر عن احیائنا الغیب، وہ سلام تو ہمارے ان زندوں کو نہیں پہنچتا جو ذرا تھوڑے سے دور ہو جائیں. تو مردیاں نو کتنے پہنچ گیا؟ آئیں آ کر مل کر ہم اللہ کی توحید کا پیغام سنائیں اور توازن نہ کھوئے. اور یہ بڑا ضروری ہے تھلا گنگ میں کہنا. اور کوئی نہیں آپ لوگ بولتے. اور جی جعل اللیل والنہار خلفا، ایک دوسرے کے پیچھے بر وقت موقع. جتنا وقت اللہ نے دیا وہاں، اس سے آگے نہیں. جو حدود قرآن نے مقرر کیے اس سے آگے نہیں. جو حدود صحابہ نے مقرر کیے اس سے آگے نہیں. دعوت توحید میں جو حدود ہمارے رب نے مقرر کی ہے اس سے آگے نہیں جانا. فاستقم. آپ کو میں آج کہنا چاہتا ہوں آئیں کرتے ہیں سلو. آئیں، کوئی شرط نہیں، کوئی ذاتی باتیں نہیں. تم نے کیوں کہا، تم نے فلانی تقریر میں یہ کہا، فلانی میں یہ کہا. آپ کو پتہ ہے آپ نے بہت کچھ گل چھڑے اڑائے ہیں، ہم نے سب کچھ کو فراموش کیا ایک لمحے کے لیے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آئیے دعوت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے چلیں. ہم حاضر ہیں. برکت لینی ہے تو صدیقی صاحب توازن قائم کرے. کارکنان ایسی سلو کی کوئی حاجت نہ رکھے کہ بولیاں وکھری وکھری ہوں اور محفلیں ایک ہوں. ایسی سلو مبارک نہیں ہو سکتی. سلو مبارک وہ ہوتی ہے جس کے شرکاء کی بولیاں ایک جیسی ہوں. باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علماء کرام کو تائید کرو یار، توازن ضروری ہے. رات کو کہا لباس، نیند کو کہا زینت، رات کی نوم سباتا، اور دن کو کہا نشورا. ان میں بھی توازن ہے. اے نہیں ساری رات موبائلہ تک چمڑے رہو، اے فلانا کمنٹ کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو صبح دی نماز ہی جاندی رہے. یہ نہیں کہ رات کو 2 بجے تقریر ختم ہوئی اور شاہ صاحب واپس پہنچے، ساری رات کا باقی حصہ سو کے گزارا، نماز فجر ضائع ہو گئی. توازن ضائع نہ کریں. یہ نہیں کہ توحید کا بیان تقریروں کی حد تک ہو اور جب اپنی ذاتی عمل کی زندگی آئے تو گالی کوئی نہ ہوئے. تلگنگ کے توحیدیوں کو، ان کی قرآن و سنت سے محبت کو اپنے ٹارگٹ بنا کر ان کے علاقوں میں آ کر بڑھ کے مار کے مسائل توحید بیان کیے جائے، اور جہاں کہیں موقع ملے توحید کے دشمنوں کی بغلوں میں گھس کر جماعت کے تشخص کو برباد کیا جائے. اس چالاکی سے جماعتیں نہیں چلا کرتی. ان چالاکیوں سے کام آگے نہیں بڑھے گا، مبارک نہیں ہوگا. ہاں ہمیں وحدت کی ضرورت ہے امت کے اعتبار سے. ہمیں وحدت کی ضرورت ہے امت کے اعتبار سے. کفر کے مقابلے میں
لیکن ہمیں وحدت الافکار کی کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے. اگر مختلف فکروں کے لوگ ایک محفل میں اکٹھے ہوں اور اصرار کریں کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہے میں ٹھیک ہوں اور کہے ہم ایک ہیں، ایسے تو ایک مدرسہ نہیں چلتا. مجھے بتائیں صدیقی صاحب جامعہ دارالعلوم تلگنگ ایسے چل سکتا ہے کہ معتمم کی ترجیحات اور ہوں، شیخ الحدیث کی ترجیحات اور ہوں، اور استاذ الحدیث کی ترجیحات اور ہوں، علوم عالیہ پڑھانے والے مدرسین کی ترجیحات اور ہوں، مبتدی مدرس کی ترجیحات اور ہوں، خادم کی ترجیحات اور ہوں، دارالعلوم ترقی کرے گا؟ بابا جی نے ایک بات کہی، اگرچہ وہ پوری میرے اس مفہوم کو پورا نہیں کرتی. قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. حبل اللہ قرآن کے صفاتی اسماء میں سے ہے. حبل اللہ سے مراد قرآن. حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے بولیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. جہاں امت قرآنی دعوت سے ہٹے گی وہاں فرقہ جنم لے گا. وہاں کیا جنم لے گا؟ اور یاد رکھیں ہم نے توازن برقرار رکھنا ہے قرآنی دعوت پر قائم رہ کر. ہم نے توازن قائم رکھنا ہے صحابہ کے انداز دعوت پہ قائم رہ کے. ہم نے توازن قائم رکھنا ہے تابعین کی دعوت پہ قائم رہ کے. ہم نے توازن قائم رکھنا ہے اپنے مشاہیر اشاعت و توحید و سنہ کے انداز پہ، اصولیات میں بھی اور فروعات میں بھی. یہ کام اب نہیں چلے گا کہ ٹھیک ہے جی فری مسائل میں جو کوئی نہ. علماء کی محفل ہے، مجھے بتائیں ائمہ احناف میں فقہی مسائل میں آراء کا اختلاف ہوتا ہے. امام ابو یوسف کسی مسئلے میں اپنی بات کرتے ہیں، امام محمد اپنی بات کرتے ہیں، امام صاحب ان کے شیخ وہ اپنی بات کرتے ہیں. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد اکٹھے ایک طرف ہو جاتے ہیں، استاد علیحدہ ہو جاتے ہیں. کبھی یوں ہوتا ہے کہ شیخین حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف اکٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی طرفین حضرت امام محمد اور امام ابو حنیفہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ان سارے اختلافی نوٹس کے بعد مجتمع ہو کر کہتے ہیں ایک گل او کریے جدے سارے اکٹھے ہو جائیے. یہ کیوں ضروری ہے ایک بات پہ اکٹھا ہونا اپنی اپنی باتوں کے باوجود؟ کہا اس لیے کہ اگر ایک بات پر اکٹھے نہیں ہوتے تو حنفیت باقی نہیں رہتی. اس کو کہتے ہیں مفتابہ. اب وہ کوئی اصولیات ہے، مفتابہ مسائل میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جو فروعات کی ہیں جن پہ ہر فرد نے اپنی تحقیق سے وطرا کیا اور حنفیت کی جماعت کی بہتری کے لیے ایک بات پر متفق ہو گئے. توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں برکتیں ملیں گی. دوسرا مقام قرآن مجید کا، اللہ نے جب برکتوں ایک کائنات کی تخلیق میں توازن کے لیے مثالیں دیں اور کہا الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. سائے کا بڑھانا یہ کسی کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ سایہ رب وداندا ہے. کہنے والا کہتا ہے میرا پیغمبر اس بات پر یقین رکھنا قد کاٹ کوئی بندہ اپنا آپ نہ ودا سکتا ہے تے نہ کٹا سکتا ہے. قد ودان والا بھی اللہ ہے تے روکن والا بھی. کبھی اسے کائنات میں ضرورت ہوتی ہے اپنے بستیوں میں، انسانی بستیوں میں، تو کسی بندے کو اللہ اتنی صلاحیتیں دے کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. کبھی اسی بات صلاحیت کو موت کی وادیوں میں لے کے جا کے ہر شے کو روک لیتے ہیں، بریکیں لگ جاتی ہیں اور پھر کہنے والا کہنے لگتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو اس لیے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یہ پوری توازن کی کہانی ہے. میں آج اس پہلی گفتگو میں جو بحیثیت خادم جماعت میں کرنے جا رہا ہوں اور کر رہا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں آئیں اصول و فروع میں
توازن کو قائم رکھ کر ہم ایک دوسرے کا ساتھی بنے، ایک دوسرے کا دست و بازو بنے، آگے بڑھیں، بتائیں لوگوں کو کہ درود و سلام دعا ہے، اور دعا یہاں تلگنگ میں کی جائے تو یہاں سے بھی دعا سننے والا اللہ ہے، اور روضۃ الرسول پر جا کر اخلاص نیت سے پڑھی جائے تو وہاں بھی درود والی دعا سننے والا کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ سارے مل کر بولے کون ہے؟ اپنی شناخت پر اصرار کرے. یہ میں اپنی شناختیں دہرا رہا ہوں، یہ مسئلہ الہ کی یہ اجزاء ہے. مسئلہ الہ نفی سما سے پورا ہوتا ہے. مسئلہ الہ نفی سما موتا سے، جی سبحان اللہ. اپنی شناخت پر اصرار کیجئے، محفلیں بدلنے سے اپنی شناخت پر پردے نہ ڈالیے. پھر دیکھیے تبارک الذی نزل الفرقان، دوسرا مقام تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ جو رونا روتے ہیں نا بند کمروں میں بیٹھ کے، اسی پیچھے رہ گئے وہ اگے لنگ گیا، اسی پیچھے رہ گئے وہ اگے لنگ گیا، یہ رونا تب تک قائم رہے گا جب تک توازن نہیں قائم رکھو گے. ہاں جس دن تم نے توازن قائم کیا اور قرآن کی سچائی پہ دل کو ٹکا لیا تو پھر لا تطغوا تم نے نہ کیا، فاستقم کما امرت کا مصداق بنے، من تابا ماں کا اس کا مصداق بنے. تو پھر سنو، پھر میں اللہ قرآن تمہاری جھولی میں ڈال کے تمہاری ہر محفل کو مبارک بنا دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.